آج 10 محرم اتوار کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے۔ اس دن کا سب سے بڑا عمل اور سب سے طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ جو لوگ ابھی تک اپنی حاجات کو پورا نہیں کروا سکے، جنہوں نے محرم الحرام کے پہلے 9 دن غفلت میں گزار دیے، آج 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا دن ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور خاص طور پر اس کی 10 تاریخ عاشوراء جو ہے، اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ایسا دن ہے جس میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ جب پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یوم عاشوراء کا دن حضرت امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت آدم کو جب بنایا گیا تو 10 محرم کا دن تھا۔ پھر آپ کو جنت میں جو داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت آدم کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہ جب آپ کو نمرود کی آگ سے بچایا گیا وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے آپ کو نجات ملی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ زمین و آسمان کو بنایا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ قیامت بھی 10 محرم کے دن ہی آئے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ میرے آقا نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا، بلکہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے۔ ادب و احترام کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ عاشوراء کا روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ پر فراخی کرے، یعنی ان کے لیے اچھا کھانا پکائے اور ان کے لیے خرچ زیادہ کرے تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ اور 10 محرم کو شہدائے کربلا کو ایصال ثواب بھی کرنا ہے۔ وہ اس طرح ہوگا کہ عاشوراء کے دن نواسائے رسول، جگر گوشائے بطول، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کے ہمراہ جو گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، ہمیں اس دن شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، ذکر و درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کریم عاشوراء کے دن کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ والو محرم کے مہینے کی قدر کریں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ محرم کے 9 دن لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، لیکن اب 10 محرم یوم عاشوراء کا دن ہے۔ اس لیے اس بابرکت دن میں اگر آپ یہ مختصر بابرکت عمل جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلامتی رکھی ہے، اگر یہ سلامتی والا عمل کر لیتے ہیں تو آپ ہمیشہ سلامت رہیں گے اور آپ کی تمام حاجتیں اس دن میں پوری ہو جائیں گی۔ جن لوگوں کے پاس اپنا گھر، اپنی گاڑی نہیں یا اپنے کوئی بھی مسائل ہیں دنیا کے، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت موجود ہیں، آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ اگر کر لیتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے، بڑے مقدر والے ہوں گے جو یوم عاشوراء کے دن اس عمل کو کر لیں گے۔ یہ عمل جو بھی کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ عمل کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے
باوضو اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب کو توجہ سے سنیے گا۔ آپ کا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل انتہائی قیمتی ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں گے، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے صرف تعوذ پڑھنا ہے، اس کو الگ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد بھی بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف کے اندر کامیاب نہیں ہوتے، ہم بہت سارے اعمال بھی کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ آج اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کو ساری تاثیر ملے گی، سارا فائدہ ہوگا، ساری کامیابیاں ملیں گی۔ اب آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے اور 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ایک شخص بہت غصہ اس پر وارد تھا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے۔ تعوذ پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ روزانہ 10 بار تعوذ پڑھتا ہے، حق تعالیٰ اس پر فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ حضور خود بھی حسنین کریمین کو اس دعا کے ذریعے دم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ کتنی ایک عالی شان چیز ہے جس کے بارے میں ہم اس کو شاید چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ یہ بہت کمال کے الفاظ ہیں، یہ زندگی بدلنے والے الفاظ ہیں۔ 10 بار تعوذ پڑھنے کے بعد جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفتیں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم اتنی مبارک ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص نابینا بیٹھا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت محمدیہ کو 3 نام ہم نے دیے ہیں اور یہ 3 نام ایسے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے جو مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس نابینا نے کہا اے اللہ مجھے بھی ان ناموں کی برکت سے بینائی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو آنکھیں عطا فرما دیں۔ تو یہ وہ چیز ہے اور تفسیر کبیر کے اندر لکھا گیا ہے حق تعالیٰ کے 3000 نام ہیں جن میں سے 1000 ملائکہ جانتے ہیں اور 1000 انبیاء اور باقی 1000 میں سے 300 نام تورات میں اور 300 انجیل میں، 300 نام قرآن پاک میں ہیں اور 1 نام وہ ہے جس کو صرف حق تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حق تعالیٰ کے جو 3 نام آئے ہیں ان 3 میں 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا اس نے تمام ناموں سے یاد کر لیا۔ جس نے ان 3 ناموں کو پڑھا گویا اس کو تمام وہ نام جو اللہ تعالیٰ کے 3000 ہیں ان کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ بندہ کتنے مقدر والا ہوگا جو آج اپنے عمل کے آغاز کو اس ترتیب کے ساتھ کرے گا کہ اس نے یہ کلمات پڑھے۔ اب اس کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ جب 10 بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے درود
پاک پڑھنا ہے۔ اس مقام پر اب آپ نے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد کی نیت کریں، رزق نہیں تو رزق کی نیت کریں، عزت نہیں تو عزت کی، شہرت نہیں تو شہرت کی، بے روزگار ہیں تو روزگار کی، امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کی کامیابی کی، مطلب دنیا کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد کیونکہ دیکھیں تفسیر روح البیان کے اندر بھی اس کے تحت لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، جنتوں کی سیر فرمائی، وہاں 4 نہریں تھیں، ایک پانی کی، دودھ کی، تیسری شراب، چوتھی شہد کی، جبرائیل امین سے دریافت کی یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کی ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ وہاں لے گیا، ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی، اس کے نیچے سے یہ نہریں جاری تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کی اس کی میرے پاس چابی نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ہے، اس کی چابی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ اس عمارت کے اندر 4 ستون تھے، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہاء سے دودھ جاری، رحمان کی میم سے شراب اور رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی اے میرے محبوب، آپ کی امت میں سے جو شخص اس کو پڑھے گا وہ 4 کا مستحق ہوگا، تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ یہ دعا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس سے بیشتر ایک مکان بنایا تھا، اس کے دروازے پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی جب خدائی دعویٰ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کی، اس نے قبول نہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ وحی آئی اے موسیٰ یہ تو ہے اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون کو گھر میں عذاب نہیں آیا تھا بلکہ گھر سے نکال کر دریا میں ڈبو کر اسے مارا گیا۔ اگر ایک کافر کے دروازے پر یہ آیت مبارکہ لکھی ہو تو وہ عذاب سے بچ جاتا ہے، اور جو ہو ہی حضور کا غلام اور مسلمان ہو تو وہ کس قدر ان تمام عذابوں سے محفوظ نہیں ہوگا۔ اللہ اس کو ان تمام عذابوں سے محفوظ فرما لے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے پڑھا، آپ نے درود پاک صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا پھر ذاتی نام پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ آپ نے اس کو پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ اس کی صفت مبارکہ بھی پڑھنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ اس کی صفت مبارکہ کو ملایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سلامتی عطا فرماتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یا اللہ یا سلام، اے اللہ اے سلامتی والے مجھ پر سلامتی پیدا فرما، تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آپ کو سلامتی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ اس لیے ناظرین، اس ترتیب کے ساتھ آپ اپنے رب سے جب سلامتی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے اندر روحانی امراض کا بھی علاج موجود ہے۔ جن لوگوں کے گھروں میں امن نہیں ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، وہ اس کو پڑھیں۔ مال جان کی حفاظت بھی ہوگی، گھر کی حفاظت ہوگی،
لڑائی جھگڑوں سے نجات ملے گی، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، بہت سارے انعامات سے اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی امن دینے والی ذات ہے، اور دنیا میں جب فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امن دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان دو اسماء مبارکہ کو ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے، یعنی یا اللہ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام دو بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام تین بار ہو گیا، یعنی یا اللہ یا سلام اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ، پھر دیکھیے گا کس قدر میرا رب تمہیں سلامتی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بار بار جب ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے تو جتنا ہم ذکر کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارے اوپر کرم فرماتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ 11 بار پڑھتے ہوئے کلمات آپ کی 11 نسلوں کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج 10 محرم الحرام کے دن کی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 10 محرم یوم عاشورہ کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ والو آج 10 محرم یوم عاشورہ ہے۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جب کبھی انسان
پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ آپ نے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف 11 بار استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے 7 آسمان اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ والو، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آ رہے، انشاءاللہ گاہکوں کا رش بھی لگے گا۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا ہوا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار عروج پر چلا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ والو، اگر آپ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔